260ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب شہزادہ شہزادی کو لے کر چھت پر گیا اور اسے گھوڑے پر بٹھا کر گھوڑے کو ہوا میں اڑانے لگا، اور جب کنیزوں نے انہیں دیکھا تو وہ شور مچانے لگیں اور انہوں نے جا کر بادشاہ کو خبر کی۔ تو جب کنیزوں نے شہزادے اور شہزادی کو اڑتے ہوئے گھوڑے پر دیکھا تو وہ چلانے اور شور مچانے لگیں، اور انہوں نے جا کر بادشاہ کو خبر دی، اور بادشاہ کی بیگم دونوں محل کی چھت پر گئے۔ جب بادشاہ نے نظر اوپر اٹھائی اور دیکھا کہ آبنوس کا گھوڑا ہوا میں اڑتا چلا جاتا ہے، بادشاہ کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے چلا کر کہا، اے شہزادے، خدا کے واسطے مجھ پر اور میری بیوی پر رحم کر، ہم میں اور ہماری بیٹی میں جدائی نہ ڈال۔ لیکن شہزادے نے کچھ جواب نہ دیا۔ ظاہری طور پر شہزادے نے کچھ جواب نہ دیا، مگر ساتھ ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید شہزادی کو اپنے ماں باپ کے چھٹنے کا افسوس ہو۔ وہ اس سے کہنے لگا کہ اے میری معشوق، کیا تو چاہتی ہے کہ میں تجھے تیرے ماں باپ کے پاس واپس کر دوں؟ اس نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، واللہ میری یہ ہرگز خواہش نہیں، میں تو اب تیرے ساتھ ہوں۔ تیری محبت نے مجھے ہر چیز سے بے پرواہ کر دیا، حتیٰ کہ میرے ماں باپ سے بھی۔ یہ سن کر شہزادے کی مارے خوشی کے باچھیں کھل گئیں، اور وہ آہستہ آہستہ اڑا تاکہ شہزادی کو تکلیف نہ ہو۔ اب چلتے چلتے وہ ایک سبزہ زار میں پہنچے جہاں پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ وہاں اتر کر انہوں نے کھایا پیا اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد شہزادہ پھر سوار ہو گیا اور شہزادی کو اپنے پیچھے بٹھا کر اسے رسی سے مضبوط باندھ دیا تاکہ وہ کہیں گر نہ پڑے، اور آگے روانہ ہو گیا۔ آخر وہ اپنے باپ کے شہر میں پہنچا۔ اب اسے اور زیادہ خوشی ہوئی۔ اس نے چاہا کہ لڑکی کو محل اور باپ کی حکومت کا معائنہ کرائے، اور یہ اس پر ثابت کر دے کہ میرے باپ کا ملک تیرے باپ کے ملک سے بڑا ہے۔ اس لیے پہلے وہ ایک باغ میں اترا جو اس کے باپ کی سیرگاہ تھی، اور شہزادی کو محل سرا میں لے گیا جو اس کے باپ کے لیے آراستہ کی گئی تھی، اور گھوڑے کو محل سرا کے دروازے پر کھڑا کر کے لڑکی سے کہا کہ اس کی نگہبانی کیجیو، اور جب تک میں اپنا قاصد نہ بھیجوں یہیں ٹھہری رہیو۔ میں باپ کے پاس جا کر تیرے لیے ایک محل آراستہ کروں گا اور تجھے اپنی شان و شوکت دکھاؤں گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر لڑکی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ جو تیرا جی چاہے کر۔ وہ سمجھ گئی کہ میں نہایت شان و شوکت سے داخل ہوں گی جس کی میں مستحق ہوں۔ اب شہزادہ وہاں سے چل کر شہر میں داخل ہوا اور اپنے باپ کے پاس گیا۔ باپ نے جو بیٹے کو دیکھا تو بہت خوش ہوا، اس کا خیر مقدم کیا اور مرحبا کہا۔ اب شہزادہ بادشاہ سے کہنے لگا، ابا جان، میں اس شہزادی کو لے آیا ہوں جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ اسے شہر کے باہر ایک باغ میں ٹھہرا دیا ہے، اور تجھے خبر دینے آیا ہوں تاکہ تو جلوس تیار کر کے اس کی پیشوائی کو چلے اور اسے اپنی شان و شوکت اور لاؤ لشکر دکھائے۔ بادشاہ نے فوراً رعایا کو حکم دیا کہ شہر کو نہایت خوبصورتی سے آراستہ و پیراستہ کریں، اور خود نہایت تجھ کو احتشام کے ساتھ سوار ہوا۔ لشکر اور تمام امرا، وزراء، نوکر چاکروں کو اپنے ساتھ لے کر چل دیا۔ شہزادے نے اپنے باپ کے محل سے زیور اور پوشاکیں اور بہت سی چیزیں جو گزشتہ بادشاہوں نے جمع کر رکھی تھیں نکالی، اور شہزادی کے لیے سبز، سرخ اور زرد کم خواب کا ڈولا تیار کرا کر اس میں ہندی، رومی اور حبشی کنیزوں کو بٹھایا اور عجیب و غریب خزانے نکالے۔ پھر شہزادہ ڈولے کو ڈولے والیوں کے پاس چھوڑ کر باغ میں گیا جہاں وہ شہزادی کو چھوڑ آیا تھا، اور چاروں طرف دیکھا لیکن نہ اسے پایا نہ گھوڑے کو۔ وہ منہ پیٹنے اور کپڑے پھاڑنے اور پاگلوں کی طرح باغ کا چکر لگانے لگا۔ جب اس کی عقل ذرا ٹھکانے آئی تو وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ اسے گھوڑے کا بھید کیوں کر معلوم ہوا،
وہ تو بالکل اس کی کلوں اور پرزوں سے ناواقف تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی حکیم کو جس نے گھوڑا بنایا تھا اس کا پتہ چل گیا اور وہ اسے لے اڑا، کیونکہ میرے باپ نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ اب شہزادے نے باغ کے چوکیداروں کو بلا کر پوچھا کہ کوئی شخص وہاں سے گزرا ہے؟ کسی کو تم نے یہاں سے گزرتے اور باغ کے اندر داخل ہوتے دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہم نے کسی کو یہاں آتے دیکھا ہے تو وہ ایرانی حکیم تھا جو کارآمد بوٹیاں جمع کرنے آیا تھا۔ جب شہزادے نے انہیں کہتے سنا تو اسے یقین ہو گیا کہ وہی حکیم لڑکی کو لے گیا۔ خدا کی قدرت، جب شہزادہ لڑکی کو باغ کی محل سرا میں چھوڑ کر اس کے خیر مقدم کی تیاری کرنے باپ کے محل میں گیا تو اسی وقت بوٹیاں جمع کرنے کی غرض سے حکیم باغ میں پہنچا اور اسے مشک و عطر کی خوشبوئیں آنے لگیں جن سے ساری فضا معطر تھی۔ یہ خوشبو شہزادی کے پاس سے آ رہی تھی۔ حکیم اس خوشبو کی طرف چلا اور چلتے چلتے اس محل سرا تک پہنچ گیا۔ جو ہی اس کی نظر گھوڑے پر پڑی اس کا دل باغ باغ ہو گیا، کیونکہ اسے گھوڑے کے ہاتھ سے جانے کا بڑا افسوس تھا۔ اس نے گھوڑے کے پاس جا کر اس کی ساری کلیں اور پرزے جانچے اور دیکھا کہ سب ٹھیک ہیں، لیکن جو ہی اس نے چاہا کہ سوار ہو کر چل دے، خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ شہزادہ کون سی چیز لا کر اس گھوڑے کے پاس یہاں چھوڑ گیا ہے۔ اب وہ ہر طرف نظر دوڑاتا محل سرا میں داخل ہوا۔ دیکھا کہ ایک لڑکی وہاں بیٹھی ہوئی ہے جیسے کہ صاف آسمان پر سورج۔ اسے دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا کہ اس میں کوئی نہ کوئی خاص بھید ہے۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔